الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إذا دعوا
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم من يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. شان بڑائی 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 شمشائی اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہے. بالکل کائنات کا خالق مالک و رازق ہے. اللہ تعالی شمار قبول سلام سید ولد آدم سید الاولین والآخرین خاتم النبیین والمرسلین آدی آدم رحمت آدم مرشد آدم امام آدم ساقی کوثر شافی محشر دان انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کی صفت طیبہ کو اللہ کو منواتے ہیں. اس کائنات میں بسنے والے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے نمونہ بنایا ہے. اور مالک افضل زمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کو بھی دنیا و آخرت کی فلاح اور کامیابی قرار دیا. سامعین محترم، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. بلکہ جس دل میں حب مصطفیٰ پیارے آقا علیہ السلام کی محبت نہیں ہے وہ دل ایمان سے خالی ہے. کیونکہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ربوبت والی زبان سے عرش والے نے یہ اعلان کروایا کہ لا یؤمن احدکم دھیان سے سن لو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان مومن نہیں بن سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد والناس اجمعین یہاں تک کہ پوری کائنات کے لوگوں سے بڑھ کر میں محبوب نہ ہو جاؤں تو شخص مومن نہیں. اور یہ بات عرش والے میں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وہی والی زبان سے یہ حکم ارشاد فرماتا ہے. اب حضرات ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے اور دعویٰ ہونا بھی چاہیے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. یہ ایمان کا حصہ، اس کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں. اور شخص بھی ہو مسلمان اور وہ یہ کہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، ایسا نہ ہو. عمل مسلمان ہے تو تب بھی، بے عمل مسلمان ہے تو تب بھی. ہر کوئی محبت کا دم بھرتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ جاتی ہے. آگے
ایک ایسے لفظ کا بھی زبان سے اظہار کرتا ہے کہ جسے نہ اللہ کے قرآن نے پسند کیا نہ پیارے آقا کے فرمان اور شریعت نے پسند کیا. یہ محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ یہ وہ لفظ استعمال کرتا ہے جو کسی بھی لحاظ سے مہذب نہیں ہے، لیکن یہ محبت میں سب کچھ کرنا. آپ نے یہ لفظ معاشرے میں عام سن رکھا ہے اور عربی زبان کا یہ لفظ ہی نہیں ہے. عشق، عشق مصطفیٰ. اور بھائی قرآن و حدیث کے ذخیرے میں حب اور محبت کے لفظ ہیں. عشق مشوقی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. حالانکہ محبت دنیا میں اس لفظ کو محبت سمجھا ہی نہیں جاتا. معاشرہ دوری کے نام ہے. آج اگر کوئی ایک مثال دے یا ایسی بات کبھی کسی نے کسی سے سنی ہو، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کہتا ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. میں عاشق رسول ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں. وہ کہتے ہیں یہ محبت سے بھی جھوٹا کرتا رہتا ہے. حالانکہ محبت اس کا تذکرہ اللہ کے قرآن میں کیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں. این المتحابون، اور محبت کرنے والے دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر اللہ اپنے عرش کا انہیں سایہ دے گے. استدیو ولا ذل الا ذل، اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا جب کوئی سایہ نہیں. کہتا ہے اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے انتہا. اچھا تو کبھی مہذب دنیا میں یہ لفظ اپنی فیملی پہ کیوں نہیں بولا جاتا؟ آج اگر کسی نے یہ کہا ہو میں اپنی ماں کا عاشق ہوں، میں اپنی بہن کا عاشق ہوں، میں بہن سے عشق کرتا ہوں، یہاں تک کہ بیوی پر بھی یہ لفظ نہیں استعمال کیا جاتا. مجھے بڑا پیار ہے، محبت ہے. یارو جو لفظ ہم اپنی فیملی کے لیے یوز نہیں کرتے اسی کا معنی کے رکھ دیا، ایڈجسٹ کر دیا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنی طرف سے انتہا سمجھی جا رہی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ مہذب دنیا اس لفظ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. لا یؤمن احدکم، ایمان کی تکمیل کی طرح ہوتی ہے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقائدات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کا دل میں آتا ہے. لیکن ذات وہ محبت کس درجے کی، کس لیول کی ہو، کیا اس کے بھی کوئی اصول و ضوابط شریعت نے دیے ہیں یا ہمیں اختیار دے دیا ہے جس طرح چاہو جیسے چاہو جس انداز کی محبت کرو گے وہ اللہ کو پسند ہو. اللہ اکبر. اصل میں محبت نام ہی اطاعت اور فرمانبرداری. میرے نال پیار ہوئے کوئی غلط نہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑتی ہے کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے روٹھ نہ جائے. وقتی طور پر طبیعت نہیں مان رہی، انسان اس کو قبول کرتا ہے. اور خالی محبت 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 کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے، جو اصل راز ہے، جو اللہ بتانا چاہتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں بھی بتایا، اللہ نے اپنے حبیب کی زبان سے وہ الفاظ ادا کروائے کہ جس کا تعلق محبت کرتی ہی تب ہے کہ جب بات مانی جائے، اطاعت کی جائے، تابعداری ہو، فرما برداری ہو. والدین کی جو بچہ بات نہیں مانتا، آگے نہیں لگتا، دیوجے فتویٰ نافرمان کا لگ جاتا ہے. وہ جتنا کہے مجھے آپ سے محبت ہے، وہ کہتے کالے ساڑی کبھی مجھے محبت ہے. کس چیز کی محبت ہے؟ ہاں آج ہمارا معاشرہ یہی محبت اسی لیول کو لے کے چل رہا ہے. اسی طرح کی محبت کا اقرار اظہار اعلان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، اور اس محبت پیار کی آڑ میں دیکھ لو کیا کچھ ہو رہا. آئیے میں نے اللہ کی قرآن سے پوچھا کہ محبت کیا چیز ہے.
اور محبت سے آتی کیا ہے؟ جس محبت کو ہمارے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے، تو اللہ کے قرآن میں دو چیزیں سامنے رکھی، ایک تو محبت کی تفصیل تشریح اور ڈیٹیل بتا دی، اور ساتھ یہ بات بھی سمجھا دی کہ اس کا تعلق اطاعت کے ساتھ ہے، تابعداری کے ساتھ ہے، فرمان برداری کے ساتھ ہے، ورنہ صرف اور صرف دعویٰ ہے، زبانی کلامی بات ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آئیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ اللہ فرماتے ہیں اور میں تمہیں بتاؤں کامیاب کون لوگ ہوں گے، کامیابی کن کا مقدر بنے گی۔ انما کان قول المؤمنین، اور مومن کی وہ بات کی یہ ہوتی ہے کیا، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب کسی بندہ مومن کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی قرآن و حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے، کتاب و سنت کی دعوت دی جاتی ہے، تو پتہ ہے مومن کیا کہتا ہے؟ مومن یہ کہتا ہے سارے تصدیق ہو جاتی ہے، عزیز بھائی تسی کون ہو؟ مسلمان ہو، مومن ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تو پھر یہ سانا تو آنا یہ کیا بات ہے، یہ بات کہاں سے لے لی ہے؟ مومن کی بات، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اسے اللہ کی طرف قرآن کی طرف بلایا جائے، ورسولہ صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف بلایا جائے، تو مومن کیا کہتا ہے؟ مولوی صاحب نماز کی قسم آپ نے بولی، اپنے پیر سے پوچھ کے بتاؤں گا، تمہیں پتا ہی نہیں محبت کیا ہوتی ہے، سارے پیر صاحب کو پتا ہے، انہوں نے ہمیں محبت کے ڈھنگ طریقے سکھائے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں مومن یہ کہتا ہے اس وقت قرآن و سنت کی طرف سے بلایا گیا، وہ کسی سے پوچھنے کے لیے نہیں جاتا، وہ کہتا ہے اللہ کے قرآن ہو، نبی کا فرمان ہو، میرا ساتھ تصدیق مانو۔ سمجھنا، جب کان میں بات پڑے گی اللہ کے قرآن کی، نبی کے فرمان کی، تو سننے کے بعد مومن کے دل سے یہ آواز نکلتی ہے وَأَطَعْنَا، سن لیا ہے، اب اس کی پوری تابعداری۔ اللہ فرماتے ہیں جو سننے کے بعد کہتا ہے نا بات سن لی ہے، مسئلے کا پتہ چل گیا ہے، اب تابعداری ہوگی، یعنی میں وہی کام کروں گا جو اللہ کے قرآن میں ہوا، نبی کے فرمان میں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ آئیے وہ محبت، وہ حب جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، آئیے اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا زبان نبوت سے یہ اعلان کر دیجئے، اللہ جی کیا اعلان ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی قسم، آؤ تمہیں بتاؤں مقام مصطفیٰ کیا ہے، اللہ کے رسول کی شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، میں اور آپ آج کیا اور کتنا مقام و مرتبہ دے دیں گے، عرش والے سے بڑھ کے کوئی نہیں دے سکتا، کسی معنی کو جگہ ہی نہیں جو میرے رب سے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تقریب کرے، کوئی کار ہی نہیں سکتا۔ ورفعنا لک ذکرک میں ایک ایسے آگے بڑھ گئی اور بات بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں
محبوب سونیا جتنے جتنے تیرا تذکرہ ہوئے گا میرا بھی ہوگا. سال میں پھر ہجرت آنی پڑے گی آپ کے ذکر خیر کے لیے. کوئی دن کوئی رات کوئی ٹائم خاص نہیں ہوگا. جہاں جہاں میں اللہ اللہ کا نام لینے والا ہوگا وہاں مصطفیٰ کے بھی چرچے اور تذکرے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ورفعنا لک ذکرک. ہم نے تیرا تذکرہ بڑا بلند کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ وہ کون سی عبادت ہے جس عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے جوڑا نہیں ہے. یہ بھی ساری تصویر اور وہ جو خود ساختہ بناؤ کی محبت اپنی طرف سے ہماری بڑھت اس کے حوالے قرآن سے. اللہ اکبر. علم عقل اور شعور بھی پیدا کرتا ہے لیکن اگر علم اور کتنا بھی عقل اور شعور نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں ہے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. وہ نفع مند سود مند علم نہیں ہوتا. ایک چھوکرا آ گیا ہے وہ کھائے بنا مطلب مجھے کسی بندے نے کہا جی میلاد کے بعد بھی کہا تھا میں نماز جو یاد کرتا ہوں چلو صبح فجر میں نماز پڑھی آ کے میں نماز سے ثابت کروں. نماز پڑھی نماز کے بعد ہاں جی مولوی صاحب نے قاری صاحب نے امام صاحب نے کیا تلاوت کروائی سورہ الم نشرح کا صدر. اس میں کیا آتا ہے ورفعنا لک ذکرک. نماز میں پڑھا ہے اگر ہم ترتیب لے تو اگر کلمہ میں سے مجھے نہیں ہوتا. ورفعنا لک ذکرک اللہ قرآن میں فرمانا ہے نماز میں تلاوت نہیں ہوئی تو اسی بھی جو مرن ہے ذکر تلاوت ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ جوڑا دیکھو کدھر ہے. قرآن کی آیت ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. کہتا نماز میں تلاوت ہوئی نا ہم بھی جو کر رہے ہیں ہمارا مقصد اس میں کیا ہے توجہ کرنا کندھے رکھنا مجبورا جو کچھ ہم نے کیا. اور افغان اللہ ذکر کا ہمارا بھی مقصد یہ نبی کا شان کرنے نبی نے شانہ بندے بندے اس لیے ہم نے جو کام کیا تقریر لے لو. اللہ اکبر. کسی نے کہا بدعت کے ٹاٹا لگائے ہوئے لوگ عادت ہے نا کہ اس عادت قرآن میں کیا ہے یہ ان کے سارے علم لوگ ہیں. بخاری شریف ہوتا ہے کسی نبی پاک نے بخاری شریف کی فوائد یہ دلیل دے رہا ہے سارے علم بخاری کی بدعت اصحاب الوضو بارہ کتاب اللہ اللہ کے بندے نبی کی حدیثیں البتہ تحریر میں لائی گئی کتابی شکل دی گئی. اس کو ترتیب کرنے والے امام بخاری اس کے نام پر اس کو کتاب کی شکل میں دے آئے. نبی پاک کا زمانے چاہیے جب اس طرح کی علماء ہو تو پھر قوم کو سنت کی تعریف کون بتائے گا سنت کیا ہوتی ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. یہ دیکھنا ذکر کیسے قرآن ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں محبوب ان سے کہہ دیجیے اگر تم چاہتے ہو اللہ کے ہاں محبوب قریب اس کے بندے بن جاؤ تو پھر اللہ تم سے محبت کرنے والا بن جائے تو اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہو جاؤ. تو کیا کرو نماز روزہ حج زکات صدقہ خیرات اللہ کی باتیں یہ ساری ڈیٹیل آ سکتی تھی. اللہ نے کیا فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. محبت یہ چاہتی ہے محبت ایمان اور تابعداری چاہتی ہے. خالی دعوے خالی باتیں چوری کھانے والے کہتے ہیں مجنون اور ہوتے ہیں اور جھوٹ دینے والے اور ہوتے ہیں. فَاتَّبِعُونِي. آپ یہ بتا دیجیے اللہ کے محبوب بندے بننا ہے نا تو میرے پیچھے پیچھے چلتے آنا ادھر ادھر دائیں بائیں آئیں نہیں کرتے. میری اتباع میری پیروی کرو گے کیا ہوگا یحببکم اللہ. اللہ کے محبوب ترین بندے بن جاؤ. میری باتیں ماننا میری پیروی کرنا یحببکم اللہ. اللہ تم سے محبت کرنے لگے اور اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ اکبر میں یغفر لکم ذنوبکم. سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے ادھر پیار ہو جائے گا کہ غلطیاں کری غلطیاں نظر
یہ نہیں بندہ اگنور کرتا ہے اپنا بندہ اپنا پیارا یاد بھی کرتا ہے یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت جب کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا اللہ اکبر آئیے اللہ کا قرآن بتاتا ہے وہ محبت کیا ہے جو اللہ محبت دیکھنا چاہتے ہیں وہ محبت مصطفیٰ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے جس میں اطاعت اور تابعداری ہے ہاں ہاں اللہ کا قرآن بول رہا ہے آج کی پڑھنے والا ہوگا سمجھنے والا ہوگا وَإِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا یہدی اللہ بِأَمْرِهِ ہم دعا میں یہ بھی اعلان فرما دیں ان کو کہہ دیجئے ان کان آباؤکم وابناؤکم تمہارے باپ ہوں تمہارے بیٹے ہوں تمہارے بھائی ہوں تمہاری بیویاں ہو تمہارا خاندان ہو تمہارا قربہ اور قبیلہ ہو وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وہ مال دنیا میں جس سے بڑی محبت کرتے ہو وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وہ تجارت و بزنس و کاروبار کی جس کے گھاٹے کے بارے میں تم پریشان رہتے ہو کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا کوٹیاں بنگلے زندگی بنانے انہیں بڑا پسند کرتے ہو أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جب ان ساری چیزوں پہلے رشتے کی روایت جو رشتے انسان کو بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں اس کے بعد دنیا کا حال ہوتا اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہاں ہاں یہ رشتے ہیں جن کی بڑی محبت ہوتی ہے اس کے بعد یہ دنیا کا حال ہوتا ہے انسان کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جب یہ چیزیں آگے بڑھ جائیں منتخب ہو جائیں کس سے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے دین اسلام کی کوئی پرواہ نہیں دین جاتا ہے تو جائے دین کا مذہب ہوتا ہے تو ہو جائے برادری نہ اٹھے خاندان نہ جائے خاندان نہ ٹوٹنے پائے اور ایک ہم نہ کیتا دے نہ کرے رہتے کہ اللہ نے معاف کرنا رہی اللہ کو تمہاری محبت اس ارادے میں بھی گناہ کیے جاتے ہیں وہ جو حضور نہیں مطلب لوگ بھی مقصد ہے لوگ بھی معاف کرتے ہیں اللہ دے دے کے سامنے دینے کے معاف کرتے ہیں أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جب اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ یہ چیزیں محبوب ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے عذابوں میں انتظار کرنا کیا مطلب ہے اللہ کی ذات سے محبت کرنی ہے اللہ کے رسول کی ذات سے محبت ہے اس کے معنی یہ ہے بالکل نہیں جس طرح میں کہا کرتا ہوں ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مانتے جو اصل محبت ہے وہ اطاعت فرمانبرداری اور تابعداری کے اصل ہے ہاں ہاں یہ کھانے والا آیا ہے اور آگے پتہ سوال کیسا کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متى الساعة ذرا مجھے بتائیں گے آپ کی قیامت کب آئے گی آپ فرماتے ہو بھئی قیامت کے بارے میں پوچھنے والے ما اعددت لها نے کچھ ہے نہیں قیامت آئی ہے انا وسا کہا کہ میرے بعد قیامت ہی ہے سب سے بڑی علامت اور نشانیوں کی میرے بعد قیامت ہے لیکن ما اعددت لها تو نے اس کی تیاری کی ہے کیا تیاری ہے تیری تو پتہ کیا جواب دیتا ہے اللہ اکبر کہنے لگا اور تو کوئی تیاری نہیں ماں سوائے اس چیز کے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کروں اور ان کی محبت اللہ کی قسم خالی محض نام وانے کی ہوتی تھی وہ ہماری محبت کرتے تھے آگے چند نمونے اس کے پیش کرتا اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا اور میری کوئی تیاری نہیں اللہ کی قسم زبان نبوت سے اس کے لیے
عذاب اٹھایا جائے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا. یا اگر تیری اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے نا، وہ اطاعت اور فرما برداری اور تابع داری کی صورت میں ہے، تو قیامت والے دن اللہ تجھے ان کا ساتھی بنا. کیوں؟ عرش والے نے اعلان کیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اس کے رسول کی تابع داری کر لے، لفظ آنا چاہیے تھا محبت کا ہے، کیونکہ محبت کا مقصد تابع داری ہے نا. من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی باتیں مان لے گا، اس کے رسول کی باتیں مان لے گا، تو اللہ فرماتے ہیں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. اللہ کی قسم کر کے رب کے پاس جائیں گے، میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں کے ساتھ اکٹھا کرے گا جو انعام یافتہ ہیں. اللہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ میرے رب نے گنوائے من النبیین، اللہ نبیوں کا ساتھی بنا دے. کس کو؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں. والصدیقین، سچوں کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. والشہداء، اللہ شہداء کا ساتھ دے دیں گے. والصالحین، اور نیکوکاروں کا ساتھ مل جائے گا. وحسن اولئک رفیقا، اللہ کو فرماتے ہیں جس کو ان کا ساتھ مل گیا، اس سے اچھی اور کون سی برکت ہو سکتی ہے. ذالک الفضل من اللہ، جس کو یہ ساتھ مل گیا اس پر اللہ کا بڑا ہی فضل. ہاں ایک اور آنے والا آگے یہ سوال کرتا ہے، میرے آقا کو وضو کروایا، وضو کے پانی کا بندوبست کیا، اور اس کے بعد نام کیا ہے ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ، میرے آقا کو وضو کرواتے ہیں. وضو کے بعد آپ نے فرمایا اچھا بتا کیا چاہیے. ہماری طرح کا ہوتا تو شاید لسٹ پوری بنا کے رکھ دیتا، دنیا کی چیزیں بنا لے ایمان سب کچھ رکھ دی جاتی، اور یہاں سے کوئی غلط مطلب بھی نہ نکالے. نبی پاک نے فرمایا کہ مانگو کی کرنے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرواتے تھے، آپ نے ہمارے لیے یہ دعا. مقصد آپ کا یہی تھا، کیا چاہیے؟ میں تیرے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ وہ چیز مجھے عطا کر. اللہ کی قسم ایسا حیران کن آگے سے جواب آیا، رب نے کھڑے کر دینے والا، اس نے مجھے چھوڑا ہی نہیں، صرف چھوٹا سا ایک لفظ بولا ہے. کیا کہنے لگا؟ مرافقتک فی الجنہ، کلے جنت میں جبریل آنا. ہاں اللہ کی جنت بھی چاہیے، لیکن محبوب آپ کے بغیر نہیں دل نہیں لگے گا. جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، محبت ہے، پیار ہے، آپ کے پاس آتے ہیں، رب کی جنت بھی چاہیے اور جنت میں آپ کا ساتھ بھی چاہیے. اور یہاں کا کوئی پیر کوئی ملا وہ بھی سمجھایا جاتا ہے، اسی لحاظ سے کسی سے سلام نہیں لیتا جب وہ پروٹوکول کے اندر ہو. ایسے ہم آگے ایک کو پورے مسجدوں سے ڈراتا ہے. اور ادھر سوال کیا ہو رہا ہے؟ آقا کو تو اللہ نے مقام محمود پہ فائز کرنا ہے، آپ کو نبیوں انبیاء کے ساتھ ہوگی، انبیاء کے بھی سردار ہیں. آپ کہہ سکتے تھے جنت ملے گی، لیکن آپ نبیوں والی جنت میں جائے گا، میرے والی جنت میرے والا مقام مجھے نہیں ملے گا. تیرا سوال غلط ہے، تیرا مطالبہ غلط ہے. اللہ کی قسم اس نے کہا مرافقتک فی الجنہ، جنت بھی چاہیے، آپ کا ساتھ بھی چاہیے. فرمایا اور دشمن نہیں، لیکن میری معاملت کرو، میرے ساتھ تھوڑا سا تعاون ہوا. اللہ کے رسول میری معاملت کیا چاہیے؟ فَاعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہاں زیادہ سجدے کرنا تیرا کام ہے، جنت میں اللہ تجھے میرا ساتھی بنا. میری مدد کر عَلَىٰ نَفْسِكَ، اپنے آپ پر، بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سجدوں کے ذریعے. کیا مطلب ہے؟
جتنے تو نوافل پڑھے گا نفل پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب تو زیادہ نوافل کا اہتمام کرے گا اللہ جنت ہی جنت میں بے آسان کے ساتھ یہ وہ لوگ تھے جن کو محبت عمل والی تھی، وہ اپنی طور پر اعمال کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تابعداری کا اور فرما برداری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی نیک والی جنت حاصل کرنے کے متلاشی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ایک ایسا واقعہ ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معاشرے میں، وہ اطاعت رسول کسے کہتے ہیں؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ فرمائے جس نے میرے رسول کی بات مانی نہ کوئی جو سمجھے اس نے اللہ کی بات مانی۔ کیوں اللہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کسی میں فرماتے ہیں کہ جس نے رسول کی تابعداری کی اس نے میری تابعداری کی۔ اگر میرے ہاں محبوب بننا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ اللہ ایسا کیوں بات مانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مانا آنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنے محبوب کا ذکر بڑا بدل کر دیا۔ وہ ہستی ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کہنے والوں نے کہا ابو ہریرہ ہر بات نہ لکھی کر میرے آقا کسی وقت خوشی کے عالم میں، کسی وقت غمی پریشانی کے عالم میں کبھی کوئی کنڈیشن ہوتی ہے، کبھی کوئی کنڈیشن وہ ہر چیز بھی چاہ رہے ہیں آج نبی کی آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ لکھتے کہ انہیں آپ ہوئے یہ کہا گیا آگے بات نبی کی اللہ میرا آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ لکھ اس زبان سے حق کے سوا کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ اللہ نے آگے ہمیں اتنی بڑی گارنٹی دے دی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضرت زید بن عاصم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کھولے بیٹھے، لوگوں نے زید بن محمد یہ کہنا شروع کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں بیٹے بتا بیان فرمائی اردو لآبائہم، جو مترجمہ ہوتا ہے نا میرے مالک ہوتا ہے کسی سے دیکھے پالا یا منہ بولا کسی کو بیٹا کیا دیا تو وہ اکیلی بیٹا نہیں بنتا۔ ادعو لآبائہم، ان کے باپوں کے نام سے انہیں بلایا کرو۔ حضرت زینب سے ان کا رشتہ طے ہونے لگا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ غلام ہے، میں خاندانی عورت ہوں، میرا نہ جوڑ اس طرح ہمارے معاشرے میں ہم لوگ جوڑ بناتے ہیں، میرا یہ میراث نہیں ہے، محرم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم خدا ان کی زبان کی یہ لفظ نکلے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا۔ جبریل وحی لے کے آ گئے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ فرماتے ہیں کسی مومن مرد کے لیے یہ اجازت نہیں ہے اور نہ کسی مومنہ عورت کو یہ اجازت ہے۔ اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اللہ کا رسول ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے تو یہ کون لهم الخيارة من امرهم، اللہ اور اللہ کے رسول کو پیچھے کر کے وہ اپنی مرضی آگے ڈال دے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ نافرمانی کے خطرے میں آتی ہے، جو نافرمانی کرے گا سمجھ لو وہ دوسری گمراہی میں پڑ گیا ہے۔ یہی انکار اپنی قرآن میں تبدیل ہو گیا، فوراً رضامند ہوگی۔ یہ لوگ تھے ماننے والے، پہلے تقابل کیا جا رہا ہے، میرا اور زید کا کوئی تقابل نہیں ہے، میں اس سے نکاح نہیں کروں گی۔ ادھر بھی اللہ کا فرمان ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے فوراً نکاح کے لیے کام کرنا۔ اگرچہ بعد میں پھر یہ بھی میرے رب کی مرضی تھی، لوگوں نے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع کر دیا تھا
اللہ نے یہ قانون بنانا تھا کہ وہ مولا بیٹا جو ہے نا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دینا تو اس سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے۔ نکاح ہوا، بات مان لی گئی، مان کر پھر دیوانی کو طلاق ہو گئی، اور جب حضرت زید نے طلاق دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر دی، نکاح کر کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ وہ مولا بیٹا کی بیٹا نہیں ہے۔ ہاں ایک اور ہے اطاعت کرنے والا، ایک اور ہے محب مصطفیٰ، میرے آقا سے محبت کرنے والا، اور اللہ کی قسم آقا کے ان سے محبت ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں نا کمزور لوگ، کبھی بھی آپ نے ان کو دیکھ کر چہرے پہ پیشانی میں سرکے نہیں ڈالتی، اور اللہ کی قسم میرے آقا ان کو سینے سے لگاتے تھے۔ کیوں؟ میرے رب نے قرآن میں میرے آقا کی یہ صفت بیان فرما دی تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ نے تمہیں ایسا نبی اور رسول دیا، اللہ کی قسم اتنا حریص ہے مومنوں کے بارے میں، شاید تم اپنے آپ کے بارے میں اپنے اتنے محلت اور خیر والا ہو جتنا اللہ کے رسول سے محبت اور خیر نہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تم اپنے آپ کے لیے اتنے مخلص اور خیر خواہ جتنا میرا نبی تمہارا مخلص اور خیر خواہ ہے۔ اللہ نے یہ آقا کی صفت بیان فرما دی۔ نام کیا ہے؟ حضرت جلیل رضی اللہ عنہ، کالا سیاہ رنگ، مارا کمزور ترین ہے، غریب گھرانے کا ہے، نہ مال و متا ہے نہ حسن و جمال ہے، اور آقا کو جلیل سے بڑا پیار ہے۔ میرے آقا کی مجلس میں بیٹھا ہے، آقا پوچھتے ہیں جلیل پر کوئی شادی شدی بھی ہوئی ہے، کوئی گھر رسول ہے، کوئی رشتہ نہیں، سیدھا کی باتیں، مارا کمزور، مالی طور پر بھی کچھ بھی نہیں، لوگ آج کل یہ دیکھتے، اور دوسرا کالے رنگ کا مجھے کون رشتہ دے گا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ نے عزت کرے گا۔ 3 مرتبہ یہ باتیں ہوئی، اس نے پھر کہا مجھے کس نے رشتہ دینا ہے؟ انصاری صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جا فلاں انصاری صحابی جو ہے اس کے گھر میں جا کے میرا سلام دے، اور سلام کے بعد میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دے۔ دوڑے چلے، دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ جلیل، گھر کا سربراہ باہر آیا، وہی ریسٹورینٹ کی جان پہچان دی، جلیل میرا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو آپ اہل خانہ گھر والوں کے لیے سلام بھیجا، اور اللہ کی قسم اتنی سی بات پہ صحابہ پاک وہاں کو جایا کرتے تھے کہ ہمیں سلامتی کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آقا نے فرمایا جا کے اہل خانہ گھر والوں کو میرا سلام پیش کرنا، علیکم السلام، سلام کا جواب دیا، گھر میں خوشی ہے کہ اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا ہے، سلام بھیجا ہے، دعا بھیجی ہے، سلامتی کی دعا۔ کہنے لگے کہ پیغام بھی نہیں آیا، کہ بتائیے پیغام کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اپنی بچی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ اب کوئی جو تھوڑی دیر میں خوش ہو رہے تھے ماں کی طرف سے زندگی کر دیں، ایک ہی کر رہے ہیں، دیکھا ہے کہ ہمارا جو مقابلہ ہے، یہ بات تو ٹھیک ہوئی تو سلام لے کے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ہماری بچی جو نانوں میں بڑی ہوئی ہے، خوبصورت ترین ہے، جو غریب ہے، لباس سے لگ رہا ہے، اور سیاہ رنگ کا ہے، جوڑ کوئی ایسی بات ہے۔ اس نے کہا مجھے ان باتوں کا پتہ نہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا تو میں نے تم تک پہنچا دیا۔ کہ اچھا مشورہ کر کے بتلائیں گے۔ اب گھر کا سربراہ اس کی بیوی، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا چلو آپ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات رکھنا، کہنے لگے اللہ اکبر،
ادھر جو بچی جس کے رشتے کے لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ صحابی پیغام لانے والا یہ آیا اور اس نے اپنے والدین سے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کس چیز کی سوچوں میں جا رہے ہو؟ کہاں میرے رشتے کے لیے آ رہے ہو؟ کہنے لگی کس نے بھیجا؟ خود ہی آیا ہے یا کسی نے بھیجا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ پہلا سلام دینا میرا اور بعد میں کہنا کہ میرا نکاح اپنی بچی کے ساتھ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیٹیوں بہنوں کو ایسا مشن کو عطا فرمائے۔ اتنی دار اتنی فضل دار، وہ کہنے والا کہتا ہے تو پھر اس بچی نے یہ کہا کہ اس کا رنگ بھی کالا ہے، اس کا حسن بھی باند ہے، لیکن یہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ رنگ کا کالا ہے، حسین و جمیل نہیں ہے، مالا اور مقصور ہے، یہ دیکھو کہ اس کو بھیجنے والا تو 14 دن کا چاند۔ بچی والدین کو کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لانے والا تو اس کو بھیجے تو بچنا کر کے بتاتے نہیں، کوئی سوچ و وچار نہیں۔ اللہ کی قسم یہ رشتہ مجھے منظور ہے، مجھے قبول ہے۔ والدین بچی کی وجہ سے وکالت کر رہی ہے، وہ بچی کیا کہتی ہے؟ وہ سو والدین کو سمجھا رہی ہے، مجھے یہ بتاؤ معاشرے کے اندر لوگ آئیں گے، کسی کا رشتہ اس کے والدین نے طے کیا ہوگا، ماں نے طے کیا، باپ نے طے کیا، بھائیوں نے طے کیا، چاچو نے طے کیا، تایا نے طے کیا، ماموں ہوں گے، عزیز و غریبہ ہوں گے، یہ اس کا رشتہ طے کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کی قسم ان ساری عورتوں کے اندر میرا سال فخر سے بلند ہوگا کہ میں وہ خوش نصیب ہوگی جس کا رشتہ آپ نے گھر میں طے کیا۔ تو انہوں رنگ کی وجہ سے مجھے ریجیکٹ کر دیا، مجھے یہ رشتہ قبول ہے، اس کو نہ دیکھو بیٹنے والے کو دیکھو۔ اور اللہ کی قسم سیرت نگاروں نے لکھا ہے یہی بچی خاتون مدینہ کے اندر جو عورتیں غنی تھی، سخاوت کرنے والی تھی، ان میں ایک نام اس کا بھی شمار کہ اللہ کی راہ میں یہ سخاوتیں کرنے والی تھی۔ یہ تھی عبادت، یہ تھی ذمہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ یہ کام کر دو اور تم کیا کر رہے ہو اسے کچھ نہیں بتاتے ہیں۔ یہ بولو سمیعنا واطعنا، آج سن لی ہے تو اب فوراً اطاعت کی جائے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى، اور میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ کہ ومن ابى، پوچھا یہ کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ جتنا بھی گنہگار ہے جنت کی خواہش تو لیے ہوئے ہے۔ قیل ومن ابى قال من اطاعني دخل الجنہ ومن عصاني فقد ابى، جس نے میری تابعداری کر لی جنت کا مہمان بنے گا، اور جس نے میری باتیں نہ مانی اپنی مرضی کی زندگی گزاری وہ سمجھ لیے کہ وہ اللہ کی جنت میں جانے سے انکار کیا۔ آج یہ تانا مارا جاتا ہے صحابہ کے بارے میں، اور ان کی محبت اطاعت اور فرما برداری والی تھی۔ ہماری محبت چوریاں کھانے والی ہے، خون دینے والے نہیں، وہ خون دینے والے تھے۔ وہ ہر معاملے میں یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، وہ اس جگہ پہ بیٹھتے جہاں اللہ کے رسول بیٹھے۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ عبداللہ بن عمر سفر میں ہیں، راستے میں ایک جگہ سواری سے اترے، تھوڑی دیر بیٹھے، پھر کھڑے ہو گئے، سواری پہ بیٹھے، ساتھ میں کہا کچھ کیا نہیں، آپ نے رکے کیوں یہ معاملہ؟ کہا ہاں اللہ نہیں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سونے میں جو بیٹھی ہے بس اس ادا کو پورا کیا ہے۔ سواری پہ چڑھے، مسکرائے، آپ لوگ مسکرائے، اللہ کے رسول کو اس طرح دیکھا تھا، آپ سواری کے اوپر چڑھے تھے، جو اس بات ہوئی تو آپ مسکرائے تھے، میں مسکرائے۔ یہ تھے وہ صحابہ، اللہ کی قسم عرب کے اندر شراب نہ اس طرح ہم پانی پیتے ہیں جو ان کا پانی تھا، اور جب بچے گھر آتے نا کیا ایک
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، بے شک شراب، جوا، یہ بودکان سے، یہ تیر اندازیاں، یہ قسمتوں کی حالت، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ رجس پلید ہیں من عمل الشیطان، شیطانی کام ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اچھا یہ مسئلہ کا پتہ لگ گیا، ہم کیا نہیں کرانی، لیکن یہ ہم سنا بھی گیا ذرا مولوی صاحب یہ دکھا دیجیے کہ ایسا آیا وقت آیا ہے وہاں خراب تو نہیں کرنا، حرام ہی صحیح ٹھیک ہے لیکن چلو یہ بات بھی مان لیتے تو جگہ تو وکیل ہوگا، وہ صحابہ ایسے نہیں تھے، یہ ہوتی ہے محبت ہے۔ منادی کرنے والے نے یہ منادی کی، آواز لگ گئی، ان اللہ ینہاکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کر دیا ہے، روک دیا ہے اس چیز سے، اللہ نے اسے رجس اور پلید کہہ دیا ہے، شراب سے نیڑے بھی نہیں جانا، اللہ کی قسم کوئی ہیلو حجت نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، جو پی رہا تھا اس نے گزری مار کے کہہ کر دی کہ اب اس حکم کے سننے کے بعد کوئی ایک قطرہ بھی پیٹ میں نہ جانے پائے، ورنہ نافرمانوں کی لسٹ میں نام آ جائے گا۔ کے پاس سلام پڑا ہوا تھا، میں نے توڑ دیے، مدینہ میں ایسے ہو گیا تھا جیسے سلام این یقولوا سمعنا واطعنا، یہ تھے سچے محب محبت کرنے والوں کو جب یہ پیغام ملا جو مطالبہ کرتا تھا اطاعت اور فرمانبرداری کا، تو انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، فوراً تابعداری کی انسان خیبر کے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدہ نکاح مدہ وقت کی نکاح جو ہوتا تھا اس کو حرام قرار دیا اور کہا ان اللہ ینہاکم عن لحوم الحمور الاہلیہ، گھریلو غذا بھی اس موقع پہ حرام ہوا۔ منادی کرنے والے نے جب یہ منادی کی، اللہ کی قسم ہنڈیا پک رہی تھی، گوشت پھینک دیا، کسی نے کیا کیا پکیا ہے کھا لیجیے، آگے کوئی کام نہیں کرتے، وہی حرام ہے چلو یہ کھا لیتے، ہنڈیا چڑی ہوئی تیار گوشت کی، کہاں کرے بنا، روک دیا گیا، منع ہو گیا، سب کچھ ضائع کر دیا، سمینا واطعنا، سن لیا یا اطاعت ہوگی، محبت کا یہی قطعہ تھا۔ ہاں میرے نبی کا ایک صحابی ہے، نام ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، مذاکرات کے لیے شہران میں بلایا، حضرات وہاں گئے، وہاں طرح طرح کے کھانے دسترخوان ٹیبل سجے ہوئے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ میرے نبی کے رازدان، میرے آقا نے یہ بتایا تھا یہ بتا منافق ہے، اللہ اکبر، میرے آقا نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے اہل بیت میں سے ہے، ان کو اپنے اہل بیت کا حصہ قرار دیا، آقا کے رازدان بھی تھے، اللہ اکبر، میرے آقا کا یہ صحابی، یہ محبت کرنے والا، آپ کا یہ غلام حضرات کافروں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں ایک لقمہ کھانے کا ہاتھ سے گر گیا۔ ہم تو ایسے ہی گھر میں رکھ کے کھانا کھانے کے بعد ڈسٹبنوں میں پھینک دیتے ہیں، کوڑے میں پھینک دیتے ہیں، ہم سارے لوگ نہیں دیکھا، اللہ اکبر، اس کو اٹھایا، صاف کیا، منہ میں ڈال دیا، اپنا ہی ساتھی جو پاس تھا انہوں نے مانے تک کی کر رہے یہ کیا کریں گے؟ مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں؟ دریال جی اتنا کھانا آفر پڑا ہوا ہے، کیا ضرورت تھی؟ ان کی نظروں میں ہمارا امیج خراب ہو جائے گا، یہ کیا کہیں گے؟ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، ہماری عزت و تقریب میں فرق آتا ہے۔ اللہ اکبر، اس موقع پر اللہ کی قسم کھانے کے الفاظ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ آج ہمارا بھی نام ہے، محبت کو سنو، اعترضوا سنت حبیبی من ہؤلاء الحمقاء، وہ کہنے لگے میں اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں جاہلوں کی وجہ سے، کبھی ایسا نہیں۔ یہ جاہل ہے، میرے آقا نے فرمایا جب کھانا کھا رہے ہو کوئی لقمہ ہاتھ سے گرے اسے اٹھا کے ساتھ تک کی کھا لو، تمہیں نہیں پتا وہ برکت جو اللہ نے کھانے میں رکھی ہوتی ہے وہ اسی لقمے کے اندر وہ تمہارے ہاتھ سے ان جاہلوں کی وجہ سے اپنے آقا کی سنت کو نہیں چھوڑو۔ ہاں یہی علماء کے جوان تھے، غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریڈی کے لیے کہا جاؤ کافروں کی خبر لے کے آؤ، کیا کر رہے ہیں، حرام ضرور کر دیا۔
बड़ी ठंडी रात, बड़ी सख्त रात थी, कुछ परवाह नहीं थी। हुक्म की तारीफ करते हुए पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया कोई हरकत नहीं करनी, सिर्फ देख के और वो काफिर क्या कर रहे हैं बस। अब ये गया ना, अबू सुफियान उस वक्त तक मुसलमान है, काफिरों की तरफ से थे उनकी सरकार। कहने लगे मुझे वो सांप नजर आया है, सामने है, मेरे पास तीर कमान भी है, तीर को कमान में डाल के टैट कर लिया, निशाना भी बांध लिया। अच्छा उस मौके पर अगर ये तीर लग जाता, उनका सरदार माना जाता तो क्या कहते हैं, तो क्या ना बदल जाता। फौज का कमांडर माना जाए, फौज का हौसला मोराल डबल हो जाता। लेकिन देखिए काफिर आगे देखिए किसी ने पता नहीं की कर जाने तो उसको समझते कुछ नहीं। इधर ईमान और ताबेदारी, कमान तीर कमान के अंदर है, उसे खींचा हुआ है, अभी चंद सेकंड में फेंकने वाले हैं। सीन में बात आई हो जाता, क्या करने लगे हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तुम्हें कहा था कोई हरकत नहीं करनी, तो तुम ठीक से लौट आए। अल्लाह की कसम छोड़ दिया, वापस आ गए। इसे कहते हैं सबीला व अताना। मेरे आका ने फरमाया था कोई हरकत नहीं करनी, बस क्या नहीं करके आजा, वो कर क्या ले। ये थे मेरे नबी के सहाबा। ऐसे तो नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बना दिया था, जितने मुनाफिक थे सबके नाम बदल के मुजफ्फर को बदला दिए। एक आदमी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, मेरे आका ने हाथ से मैच में निकाल के बाहर कर फरमाया तो मैं से पूछता है कि अपने हाथ में आग का कारण मेरी उम्मत के मर्दों पर सोना हराम है। अल्लाह की किताब और ताबेदारी की मिसाल देखो। अल्लाह अकबर। आका इस्लाम घर में चले गए, साथियों ने कहा इसको उठा लो, घर में काम आ जाएगी, बेच देना, खवातीन के काम आ जाएगी। तो पता नहीं अल्फाज थे। अल्लाह अकबर। कहने लगे तुम मुझे कहते हो उठा लो काम आ जाएगी, जिस चीज को मेरे आका ने मेरी उंगली से निकाल के फेंक दिया है वो उठाने की बात करते हो। अल्लाह की कसम मैं तो इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। ये थे मेरे नबी के सहाबा। मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माई फिल जन्नह। आओ मुहिब्बे मुस्तफा बनना चाहते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब चाहते हो, क़यामत वाले दिन आपके हाथों के अपने कौसर पीना चाहते हो, तो मेरे आका ने फरमाया कि खाली मोहब्बत के नारे लगाने से बात नहीं बनेगी। मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी, जिसने मेरे तरीके से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। व मन अहब्बनी कान माई फिल जन्नह, और जिसने मेरे तरीके से प्यार किया अल्लाह के यहाँ जब वो पहुँचेगा अल्लाह ने पूरी अमल कबूल करना है जिस पर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर होगी। तो लिहाजा कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत वाले दिन ये आवाज लग जाए सोहबन सोहबन लिमन गय्यरा बारी, इन्होंने मेरे बाद मेरे दीन का हुलिया निकाला और उनको मेरी आंखों से दूर कर दिया जाए। अल्लाह की कसम ऐसों की लिस्ट में हमें नाम लिखवाना चाहिए कि जिनके बारे में ये कहा जाए हाँ हाँ ये वही लोग थे जो मेरी सुन्नतों को अपनाने वाले थे, मेरी सुन्नतों पे अमल करने वाले थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। लोग बातें करते हैं लेकिन मोहब्बत की ईमान की मिसाल देखो। काफिरों की तरफ से एक बादशाह, उसने अपना बेटा भेजा और बेटा भेजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उसने कहा आपकी खिदमत में कुछ हदिया तोहफा देना चाहता हूं। ने बताया गया कि वो नबी सदका नहीं देता, हदिया तोहफा कबूल कर लेता। कहा कुछ हदिया तोहफा देना चाहते हैं, आपने हजरत मुआविया को साथ भेज दिया। अब वो बंदा सवाल है हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, यारो सफा मर्दानी की मिसाल देखो। जिस वक्त अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसके साथ चलो, फरमाते हैं कि मेरे पाँव में जूता नहीं, जूती तरह साइड में पैसे में मैं जूती भी नहीं मारी। कोई रात देखो घर जाओ जूता पहनूं कहीं देर ना हो जाए, मुखालफत ना हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदल चल पड़े, 6-7 मील का फासला था, वो सवार है उसने साथ भी नहीं बिठाया, साथ चल रहे हैं। अल्लाह की कसम जब वापस आएंगे तो पहुंच भी आपने पूछा भाई ये क्या हुआ, कैसे हो गया, तूने पहुंच भी कर दिए, जूता भी नहीं किधर गया। अल्लाह के रसूल से आपने हुक्म दिया था इसके साथ चलो, मेरे पाँव में जूता नहीं था तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि घर में जाके जूता पहन लूं, इसमें कहीं
آپ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے، پاؤں زخمی کروائیے ہیں، یہ جب خون دینے والے مجنون پاؤں زخمی لہوحال کروائیے، لیکن جان میں جا کے جوتا پہننا اس کو بھی پیغمبر کی محبت کو سمجھا۔ اللہ کے حضور دعا ہے حضور عزت ہمیں ایسی وہ محبت جس کا تعلق اطاعت تابعداری اور فرما برداری کے ساتھ اللہ کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا